بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا، صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے، آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ، انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز، یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے، اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی، جو وچ یو ول ٹیل ٹو یور جنریشن. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا. ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ اٹ، ہاؤ ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف اٹ، ہاؤ ڈیڈ آئی ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل. میں نے کیا کیا تھا، میں کس طرح سے نکلا تھا، میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں گھر کے. اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ. مرد بنے مرد اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنے. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو صبر کر لیں، اللہ اللہ کریں، ورد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے. اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ، مجھے ڈپریشن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر مزید حملے کرے گا. وہ پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے، نا امیدی کا لینس پہنیں گے تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا، ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے. ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا، یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ. اوکے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین، اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے، جن میں سے ہیپینس ہے، اینگر ہے، سرپرائز ہے، فیئر ہے، ڈسگسٹ ہے، اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے، ڈسگسٹ بھی دکھایا، اینگر بھی دکھایا، ٹھیک ہے نا جی، ہیپینس بھی دکھائی ہے اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج، لاس، ڈسپیئر، گریف، ہیلپلیسنس، ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلسفی کیا ہے؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں، ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں اس کو بک اپ کریں، اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں.
اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کو کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں جی. لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, جب آپ لو اسپرٹس میں ہو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. یہ پریکٹیکل ٹپ ہے. پھر جی ڈسپیئر. کبھی کبھی انسان بڑا ڈسپیئر میں ہوتا ہے. انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار بڑی نا امیدی ہے. ڈسپیئر اور گلوم, یہ جو دونوں چیزیں نا, گلوم کی طرف میں آتا ہوں. ڈسپیئر ہے کہ ڈسپونڈنسی بھی جسے کہتے ہیں, ہوپ لیسنس. یقین کریں ہماری یوتھ میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ. دے تھنک کہ انہوں نے اتنے گناہ کر لیے. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں ایک جگہ گیدرنگ میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں آڈینس سے بات کر رہا تھا, تو ون آف دا اٹینڈیز شی سیڈ کہ میں نے ان کی نا تھوڑا سا بوسٹ کیا, ظاہر ہے اٹینڈی تھی, تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ, انہوں نے جو کویسچن پوچھا میں نے بڑا انکریج کیا. میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو may اللہ بلیس یو. میں نے کچھ دعاز دی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ان کی نا بہت دکھی ٹون ہو گئی. شی سیڈ کہ نہیں سر, میں آپ دعا کریں کہ میں نیک ہو جاؤں. میں نے کہا آپ نیک ہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکی میں جو ہے وہ انکریز کرے. بٹ شی سیڈ کہ نہیں, میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, اور میں بہت خراب وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بات کی. تو دیکھیں ایسے سینٹینسز نہ کہیں, شیطان کو بہت پسند ہے. یس اٹس اوکے ٹو بی ہمبل, کہ ٹھیک ابھی میں بہت گناہ گار ہوں, سارے گناہ گار ہیں, لیکن اتنی ڈسپونڈنسی, اتنی ہوپ لیسنس کہ بندہ کہے کہ یار نہیں میں تو اب واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں. یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کرے نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں. وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار وٹس ایور ریزنس. بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے. آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا. ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس, دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے. تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہو. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے جا کے آئے گی. پھر گریف, اوبیسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں, حزن جسے کہتے ہیں. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ ڈپریشن میں. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے. دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس, گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں, شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے.
ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبیسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, always lost in thoughts, and then the upward turn. اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 steps, then we say کہ that is depression. But اگر if that person starts to make a comeback, then that is grief. Upward turn, reconstruction and working through. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو, بہت سی چیزوں کو, right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ accept کر لیتا ہے کہ یار چلا گیا, ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے, وہاں نہیں شادی ہوئی, یہ 7 سٹیجز سے آپ گزریں گے, اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا, نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں, وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا, بات ختم. اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی سٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا. ٹھیک ہے یہ نیچرل سٹیپس ہیں, لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان سٹیپ سے جاتے ہیں, بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی انشاءاللہ. یو ول سی ود ان ڈیز کیا, ود ان آورز آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے, آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں, پڑھیں, نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی. ایک ایسا غم جو آپ خود اپنے اوپر لے آتے ہیں بیکاز آف یور ڈیسیژنز, بیکاز آف اللہ کی نافرمانی, اور بیکاز آف حرام کام میں. اور یہ غم پازیٹیو ہے, کیونکہ اگر یہ غم بھی نہیں آپ کو ہو رہا تو اس کا مطلب دل مردہ ہو چکا ہے. حرام کام پہ غم ہونا چاہیے, اسی طرح غلط ڈیسیجنز پہ غم ہونا چاہیے, لیکن یہ غم اگر ریگریٹ بن جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. سیڈنس براٹ اپون بائی ادرس, دوسرے جو غم دیں, اور وہ اس میں کیا ہے, دوسروں کے تانے, دوسروں کی سخت باتیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی طرف سے کوئی سازش میں بھی, جیسے رسولوں کو دکھ دیا گیا, غم دیا گیا, بہت ستایا گیا, رسولوں کو بہت ستایا گیا, یہ والا غم. تیسرا ہے سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس, کوئی چیز نہیں ملی, دعا ریجیکٹ ہو گئی, دعا نہیں ایکسیپٹ ہو رہی, یا بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ, یا کچھ اور معاملہ ہو گیا, تو وہ ایک سرکمسٹانس کی وجہ سے ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ الحمدللہ قرآن مجید میں وی آر لکی کہ ہر سچویشن سے ریلیٹڈ دعا ہے. رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ کی غالباً دعا ہے, اور یہ ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے اس کے حوالے سے دعا کہ اللہ مجھے جو مفسدین ہیں, جو کرپٹنگ پیپل ہیں, ان کی طرف سے نقصان نہ ہو اور میری مدد فرما. اسی طرح میں نے بتایا تھا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ بھی ایک دعا ہے. اس طرح یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ شیطان نے مجھے ہارڈ شپ میں مبتلا کیا ہوا ہے, ٹورمنٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ بھی دعا دیکھیں کسی کے حوالے سے کہ شیطان جب بہت زیادہ انسان کو ٹورمنٹ کرے. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ ایک سرکمسٹانس کے حوالے سے ہے, غم بیکاز آف اے سرکمسٹانس. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دعا کے پیچھے ایک ایموشن ہے. اس دعا کے پیچھے سیڈنس, اینگر, ریگریٹ اور فیئر, یہ 4 ایموشنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے پیچھے, ٹھیک ہے. تو کئی بار ایسی سچویشن زندگی میں آتی ہیں جب ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ قصور ہمارا ہوتا ہے, یا کوئی سلی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے, اور ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے اس سلی مسٹیک کا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہوئی کیوں, اور ہمیں جو ہے وہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا آؤٹ کم بہت نیگیٹو آئے گا. تو یہ سارے جذبات موسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعا پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, کہ اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس سے تو مجھے معاف فرما. پھر ہم نے یہ قرآن سے دیکھا تھا
کہ قرآن نے غم کی مختلف کیفیات بتائی ہیں، جیسے الغم حزن، اسی طرح الویل، اسی طرح الاسف یا اسفہ، اسی طرح الباس، اور اسی طرح الاسا۔ یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی لاسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ الغم جو ہے یہ کہتے ہیں غمام سے نکلا نا، بادلوں سے۔ غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا غم ہے، اردو میں اگر غم کی بات کریں، یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی سیڈنس ہے کہ جب اوپر کالے بادل چھائے ہوں اور انسان کو لگے کہ ڈوم اور گلومنگ فیلنگ ہے۔ اسی طرح حزن جو ہے یہ ایک ایسی ڈپریشن کو، ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ الویل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو غم کی کہ انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھے اور اپنے آپ کو ڈومڈ سمجھے کہ میں تباہ ہوں بس اب۔ اور اسی طرح الاسف جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی شامل ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرے۔ الباس جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر صراحت کر جائے اور اسے مارنے لگے، اندر ہی اندر سے کھانے لگے اسے، یہ والا غم ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بس اور حزن، وہ دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جو یعقوب علیہ السلام ہے، بس سے بھی گزر رہے تھے، حزن سے بھی گزر رہے تھے۔ اسی طرح الاسا ایک ایسے غم اور ریگریٹ کو کہتے ہیں اوور این اپرچونٹی لاسٹ، کہ کوئی اپرچونٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب وہ اپرچونٹی چلی گئی تو اس اپرچونٹی پر غم کرنا۔ تو قرآن مجید نے دیکھیں انسانی ایموشنز کو بہت واضح کیا ہے الحمدللہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن از اے بک اباؤٹ یو، قرآن آپ کے بارے میں کتاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ آپ کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جانتا ہے۔ سلوشن، یہ آج ہم بات کریں گے خصوصاً کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غم سے ڈیل کرنے کا سلوشن موٹا موٹا۔ نمبر 1، چینجنگ آور پرسپیکٹیو، دیٹ از فرام دا قرآن۔ دیکھیں قرآنک جو سٹوریز ہیں ان پہ تدبر اور تفکر بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآنک سٹوریز پہ آپ کو گرپ ہو اور غور و فکر کیا کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری از ایکسیلنٹ ٹو چینج یور پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے؟ کہ سیڈنس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ریگریٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسی طرح ابراہیم السلام کی سٹوری ہے، آسیہ علیہ السلام کی سٹوری ہے، مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے، نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ قرآنک سٹوریز جو ہے یہ تقویت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتائی۔ یہ خود قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، قرآن کی آیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا پرسپیکٹیو کیسے چینج کرتا ہے۔ کچھ لوگ کی اگر دعا قبول نہیں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، وہ کسی معاملے میں بہت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اس معاملے پہ دعا کی، اللہ کو بتایا بھی کہ اللہ مجھے بہت ضروری ہے یہ کام ہونا میرے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کروا دے، لیکن وہ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی، تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم السلام کی بھی تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں کتنی دعا کی ہوگی، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے ہر بار دعا کرتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم السلام کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں؟ پہلی تو بات وی آر اے نو باڈی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے ایسا کیا کیا اللہ کے لیے کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، یا ہم ایسے کون سے اللہ کے بہت پیارے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے؟ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، سخت پرسپیکٹیو ہے، لیکن چلے دوسرے پرسپیکٹیو کی طرح آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ کی دعا نہ قبول ہو تو آپ ایک اچھے انسان نہیں، یا آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بڑے بڑے پیارے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہوگی نا، اے اللہ میرے ابا کو صحت دے دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوں گے، بیمار ہوں گے لاسٹ فیو ڈیز میں، حضرت فاطمہ نے دعا کی ہوگی، لیکن اللہ کا کیا فیصلہ تھا کہ نہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ کی خدا نہ خواستہ کوئی کہے جی دعا نہیں قبول ہوئی، بات اصل میں یہ کہ پیاروں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے پہلے کتنی دعا کی ہوگی فار اے کلیئر وکٹری، کہ اللہ کلیئر وکٹری مل جائے احد سے پہلے، لیکن ہمیں پتہ ہے احد میں کتنا نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ ان کو شہید کیا گیا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، اچھا خاصا نقصان ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پیاروں کی دعائیں ضروری نہیں ہر ایک کی دعا پوری ہو جائے دنیا میں، کیونکہ اکثر اللہ دعائیں رد کرتا ہے اس دنیا کی اور ان کو سیو کر لیتا ہے آخرت کے لیے فار ظاہر ہے بیٹر اپرچونٹی۔ دوسرا، اللہ جب آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرے ایویڈنٹلی، ویسے تو دعا ہمیں پتہ ہے قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی، لیکن لیٹ سے کہ دنیا میں نہیں ہوئی قبول،
تو یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کی آخرت کے ساتھ افیلیشن بنانے کا. اگر آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں, تو میرا نہیں خیال نو ون ول لک اپ ٹو جنہ, کوئی بھی جنہ کو لک اپ ٹو نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کہے گا دنیا ہی جنت بن گئی, ہر چیز یہی ملی جا رہی ہے, تو پھر شاید وہ ایفرٹ بھی نہ کرے جنت کے لیے اتنا. لیکن اگر کسی کو یہاں کچھ نہیں ملا تو پھر وہ لک اپ ٹو کرے گا جنت کو کہ چلو جنت میں مل جائے گا. اگر یہاں پہ بہت میری مشکل زندگی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہت آسانیاں دے دے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی, میدان حشر کا ٹاپک بحریہ ٹاؤن میں وہ چل رہا ہے اسی کلاس میں, انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے رمضان کے بعد. تو اس میں ایک حدیث ہے میدان حشر کے ٹاپک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کا حساب لے گا. وہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب کا کہ آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن. آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کو بلائے گا جو غریب تھا, جس نے اتنے پیسے نہیں کمائے دنیا میں. وہ غریب انسان اللہ کو کہے گا, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اپنی کہہ لیں بیچارگی واضح کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں غریب تھا, میں نے آپ کے لیے مشکلات جھیلی, یعنی مجھے اتنی آسائشیں نہیں تھی, میں نے آپ کے لیے برداشت کیا. اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ اے میرے بندے, اسی لیے آج تیرا حساب آسان ہوگا اور اسی لیے تو امیر لوگوں سے پہلے جنت میں انٹر ہوگا. آئی تھنک 500 سال پہلے غریب بندہ امیر سے جنت میں انٹر ہوگا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پرسپیکٹو ہے. آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے ویلاگرز کیا سکھا رہے ہیں کہ غربت ایک لعنت ہے, غربت جو ہے وہ ایک تمہارا قصور ہے اگر تم غریب ہو. آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ if you are born poor it's not your fault, if you die poor it's your fault. اب ٹھیک ہے, اوکے, ایک جملہ ہے جنرل جملہ, لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے. اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ, کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر ڈائی جسٹ ڈائی اے ڈیتھ ایز اے پور. تو قرآن تو یہ پرسپیکٹو بتاتا ہے غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے, غرباء کو تو کتنا زیادہ ایج ہے, قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے, اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں میں غریب ہی رہوں گا. بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو, لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل, آپ کا بزنس نہیں چل رہا, آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی, تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے, غربت کو لے کے, غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول. دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے, مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن لیٹ سے کینیڈا یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ, امریکہ جانا چاہتے ہیں, سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی, نیوزی لینڈ جا کے, کینیڈا جا کے, یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے, کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں, ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی. کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو, ٹھیک ہے. وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں. وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں, جوڑ کے, یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا, اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ. تو یہ کیسی سیکریفائس ہے, یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے, بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاتھ پیر مارو, بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اف اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے رہنا ہے, پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا, الحمدللہ, یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہے. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance. وہ دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے. کیسے, آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا, کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا, ٹھیک ہے, یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ
آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنے. دس از جسٹ اے وش. اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلا سلوشن ہے, چینجنگ آور پرسپیکٹو فرام دا قرآن. ثابت کیا ہوا, قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے, قرآن پہ تدبر, قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزالونگ کانفلکٹس. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں, جو جد و جہد چل رہی ہے, جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے, اس کو ریزالو کرنا. کس طرح سے ریزالو کرنا؟ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہے, ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی, وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے. تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے, اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں, ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ کی طرف آئیں. جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں پاتھ وے تھنکنگ, ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے, لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا, ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر, تقدیر, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, ذکر کیا تھا, وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو, تم پر وحی آتی ہے, تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ, آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے, کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے, تمام انسانیت, ٹھیک ہے, مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا, رائٹ دیر رائٹ دین, یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا, دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا, یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں, یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے, اب وہ بندہ زندہ نہیں, اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی, وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا, کیوں کیا, غلط کیا, میں نے زیادتی کی, وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل, تقدیر پر ڈال دو کہ آئی ریپینٹ, لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا, ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا, کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ہے, کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے, تو تیر نشانے پہ لگے گا, اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے, یعنی I'll have to use my strength, میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے, میری پریکٹس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز نہیں ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے, ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, اور چیزیں ہو سکتی ہیں, ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے, اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے, مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے, ایک دم آگے چڑیا آ گئی, کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی, تیر چڑیا کو لگ جائے گا, نشانے کو نہیں لگے گا, نہیں ہے کنٹرول آپ کا. تو یہی بات ہے, تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ, اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام, یہ تقدیر ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر غالب آئے گی, آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے, ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے, وہ تقدیر غالب آنی ہے. ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی, لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی. تو یہی بات ہے, تقدیر اس طرح غالب آتی ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل تسلی میں, نوئنگ, جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے, اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا, میں جو مرضی کر لوں. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے, ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے, نہیں ہونی چاہیے. لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے. یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا, ٹو بی آنیسٹ. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اللہ نے لکھا. اگر آپ کو آپشن ملے, آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے,
وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو. وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہے، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ آپ کریں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا. ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے. جیسے امام القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے. تو بہرحال پری ordainment از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، استخارہ کیا، لیکن استخارہ ضرور کریں. استخارہ کیا، استخارے سے کچھ اشارات آئے، اشارات پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ. اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈز. دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں. ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو، مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی. آپ اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا بہتر کریں. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دے. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہی سٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے. تو یہ غلط کنسپٹ ہے، اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ، دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں، دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا، ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ. دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی بینگ پازیٹیو، ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. تو پازیٹیو انٹرپریشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی، جاب چلی گئی آجو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا. ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں، اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ. کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے، اس کو ریفریز کرو. جیسے زندگی بہت مشکل ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کو ریفریم کریں. آپ کے زندگی ایک امتحان، بہت فرق ہے دونوں میں، بہت فرق. زندگی ایک مشکل ہے وہ نیگیٹو جملہ ہے، زندگی بہت مشکل ہے. زندگی ایک امتحان ہے یہ پازیٹیو جملہ ہے، اور ریئل بھی ہے، ٹھیک ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے، ٹھیک ہے. زندگی ایک امتحان ہے یہ ریئلسٹک جملہ ہے اور پازیٹیو جملہ بھی ہے. تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، نیگیٹو جملہ ہے. آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، ٹرسٹ می بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جملوں کو پک کرتا ہے، جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے، وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کورٹیسول، ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. کورٹیسول آپ کو پتا ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے، وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا. آئی نو اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ہارڈ، لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے، چلے وہی مثال دے تو آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے، ریجیکٹ ہو گئی، نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا، قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some shar, if some test comes from us, they turn back on their faces. تو منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو، آپ سوچ نہیں، اللہ آپ کے دل کو تقویت دے گا اس فیصلے پہ. آپ کو تقویت آ جائے گی، اسٹرینتھ آ جائے گی، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے.
تو اس کو کہتے ہیں غنا، غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ. ٹھیک ہے، رچنس آف دی ہارٹ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے، الحمدللہ آپ کے چہرے پہ رونق ہے، آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو. کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے، اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال، تقوی کا سوال، والعفاف والغنا، ان دو چیزوں کا سوال. اس کے بعد ہے دعا. دیکھیں دعا بہت میٹر کرتی ہے. وہ دعا یا کلمات کہنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان کا بڑا افیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی چل رہی ہے، دشمن سے پناہ کی دعا موجود، وہ پڑھیں. ایک تو لمبی دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر، بہت لمبی دعا ہے. یہ آپ کو مل جائے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ پہ بھی، پروٹیکشن فرام اینیمیز کے سیکشن میں، اور حصن المسلم میں بھی. تو وہ دعائیں موجود ہیں، وہ دعائیں آپ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے آپ کے اینیمیز سے. پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. تو دعائیں، وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور سب سے بہترین دعائیں یاد رکھیں وہ ہیں جن میں توحید ہے. ایک چیز میں واضح کر دوں، دیکھیں جب کوئی مسئلہ آیا ہو نا، تو مسئلہ آتا ہی اس لیے تاکہ انسان اپنی توحید کو بہتر کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ توحید بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں پہ جب کوئی ایشو ان کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا، وہ کوئی ایسے انسان کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلے کو لے کے جو انہیں اور مس گائیڈ کر دے، بدعات میں انوالو کر دے. یعنی مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسا ذکر بتا دیتا ہے جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. انفیکٹ وہ ذکر شرکیہ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ شرک ہوتا ہے. اس میں یا رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے. اور ایسا بہت ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، عربی تو آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ذکر ہے، پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کسی اور بدعت میں انوالو کر دے کہ اچھا چلیں آپ ماں کا نام بتائیں، یا لوگ استخارہ کرانے پہنچ جاتے ہیں. وہ ثابت ہی نہیں ہے وہ استخارہ، کوئی انسان آپ کے بہاف پہ استخارہ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو کرے گا اپنے بہاف پہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو لوگ استخارہ کراتے ہیں اور وہ بندے کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھیں نا، پھر اللہ پہ توکل کہا ہے، پھر آپ اس شخص پہ بلیو کر رہے ہیں، اس کے استخارے پہ بلیو کر رہے ہیں. اسی طرح لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں. تعویذ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہیں کھول کر دیکھا جائے تو وہ اس میں تو نیمرولوجی ہوتی ہے پوری. لوگ تعویذ لے آتے ہیں، لوگ عجیب و غریب حرکتیں، یعنی چیلوں کو جا کے گوشت ڈالو نہر میں، گوشت کے ٹکڑے بہا دو. یہ سنت سے ثابت چیزیں ہیں نہیں، بدعات ہیں، اور ان میں شرکیہ عقائد ہے، سیدھی سی بات ہے. تو میک شور کہ جب آپ کسی غم سے گزرے اپنی توحید سٹرونگ کریں. جتنی آپ کی توحید سٹرونگ ہوگی، مسئلہ حل ہونے کے زیادہ چانسز. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے، ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کی باتوں میں آ کے بدعات میں لگ جاتی ہیں اور کچھ شرکیہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. اور مردوں میں بھی ہے، لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا. تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو، دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید، یہ ذکر کرو لا الہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے، یعنی اور شرک، وہ تو اور بدبختی ہے، وہ تو اور کمبختی آئے گی آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں. جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا، یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا، تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ. تو بس یہی بات ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی، دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں، ایک کتاب ہے اللہ کے نام، عبد المنان صاحب ہیں، شیخ عبد المنان، مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو، اردو بازار سے مل جائے گی، یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی، کسی بھی اسلامک بک شاپ سے، اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے. وہ کتاب ضرور پڑھیں. وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی، اللہ کے ناموں کے اوپر ہے. اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے، بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے، اس نام کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا،
اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود، تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں. اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے. ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا، فرشتوں سے پوچھ. فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیز، اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates، اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے. کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع پہ. پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے. جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالی غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کر، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے، تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے. جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف. یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز. اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز. بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے. جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس سٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا. یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے. دس از ناٹ ایزی. دس ہیپنڈ ود ہم. انڈیا میں ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. ان کا پرپز نہیں رکا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کر. 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئے ہمارے پاس آئے. اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے. پرپز نہیں رکا، اور گئے ہوں گے بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائے، ٹھیک ہے. خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائے، بسم اللہ. اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ. جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے. پاکستان آئے، کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے. جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. اللہ راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے. اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالی انسان آگے بڑھتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈنس سے کیسے کوپ کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل بھی ہے، اور ان رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی لائف میں سیڈنس سے کوپ کر سکتے. نمبر 1، اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. دیکھیں ایموشنز کو مارنا مقصود نہیں ہے.
ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مرد کو ایموشنز دبانے چاہیے اور مار دینا چاہیے اس کو، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایموشنز کو مارنے سے وہ انریزالوڈ کنفلکٹ بن جاتا ہے۔ ایموشنز کو باہر لائیں، نو پرابلم، روئیں، نو پرابلم، مرد روتا ہے، اس میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے روئے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بیوی کے سامنے بھی رو دیا کوئی بات نہیں۔ تو ایک تو پہلی بات، اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے، اور وہ ایکسپریسو دعا میں پھر بہت زیادہ تھے، تو دعا میں ایکسپریسو ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، مرد بھی ہو عورت بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرے، بھائی آپ مشین نہیں ہے، آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ روئیں گے بھی، آپ کو غم بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، پینک بھی ہوں گے، انگزائٹی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو، اینگری نہ ہو، سیڈ نہ ہو، ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ نمبر 2، ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر، وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا، جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے، اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ٹرائی کی، جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے، تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں، کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے، وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا، وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے اخلاص سے عمل کرنا شروع کیا، بہت محبت سے، اور وہاں میں نے تعداد بڑی کم پائی امت کی، یعنی پیور اخلاص، پیور محبت، اللہ کی محبت۔ تو دیکھیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے، اپنے غم کا استعمال کرتے ہوئے۔ دیکھیں دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی امید ٹوٹ گئی دنیا سے، اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید، آپ کو دکھا دیا اللہ نے۔ کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے ہیں، اس کو اتنا ریور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں، کوئی بہت بڑا عیب، آپ کی امید ٹوٹتی ہے، یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو، تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے، اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے، دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا، ہیپینس ہوگی، وہ ایک اور زندگی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا if you achieve something in life, next thing you will be thinking is now what next۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ایک بار میں نے کلپ دیکھا، تو اس نے چیریٹی کا کام شروع کیا جب، تو اس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ میں نے اتنی سینچریز کر لی، ایک مائل سٹون اچیو کیا تو میں نے سوچا واٹ نیکسٹ، ایک اور مائل سٹون اچیو کیا سب سے زیادہ رنز کا، پھر میں نے سوچا ناؤ واٹ، وغیرہ وغیرہ، ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچری کی، میں نے سوچا اب کیا، واٹ نیکسٹ۔ تو کہتا ہے کہ لیکن مجھے صحیح سکون تب ملا جب میں نے یہ کام شروع کی، یعنی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل۔ تو یہی بات ہے، آپ زندگی میں جو مرضی اچیو کر لیں، ایک بہت اچھی ڈگری اچیو کر لیں، آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ نیکسٹ، اب کیا، آپ کو کوئی بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے واٹ نیکسٹ، آپ کی شادی ہو جائے فیوریٹ بندی سے، آپ سوچیں گے اب کیا، ناؤ واٹ نیکسٹ، ٹھیک ہے اب کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ۔ آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں، ٹھیک ہے، تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور انشاءاللہ۔ ہز اسٹرانگ کنیکشن ود دا قرآن، یہ بہت امپورٹنٹ، اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کنیکشن ود دا قرآن جو ہے نا، یہ کس طرح سے بنانا ہے۔ دیکھیں ایک تو اس کی ریسیٹیشن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اونچی ریسیٹیشن کر کے، سب سے بہترین تو ہے تہجد کی نماز میں اونچی ریسیٹیشن، اس سے بہت سکون ملتا ہے، بہت تقویت ملتی ہے، صورتیں یاد کرنی چاہیے، آپ کو قرآن کو ٹائم دینا چاہیے، تجوید ٹھیک کرنی چاہیے، دیر از آلویز ٹائم، عمر بڑھ گئی ہے کوئی بات نہیں، تجوید ابھی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے، آج کل تو بہت ایزی ہے، آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں تجوید کے، اپنے کو ٹیچر رکھ لیں، تجوید ٹھیک کریں، اپنی قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا سیکھیں۔ قرآن جتنا دل میں آتا جائے گا سیڈنس نکلتی جائے گی، ٹرسٹ می، جس دل میں قرآن نہیں ہے وہاں پھر صرف سیڈنس ہے، وہاں پہ ویرانگی ہے۔ امام عبداللہ بن مسعود نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے، اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول، وہ دل قبرستان ہے۔
تو قرآن جتنا آپ لاتے جائیں گے دل میں، انشاءاللہ سیڈنس کی جگہ نہیں رہے گی اور شیطان کی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اوور تھنکنگ وغیرہ شیطان کی طرف سے۔ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا اس نے اونچائی ہی دیکھی۔ اسلام کیو اے پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کویسچن تھا کسی کا اس حوالے سے کہ وہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی انہیں، تو وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی تھی اسلام کیو اے پہ، جو ایک ویب سائٹ ہے islamqa.info، وہ جو شیخ تھے اسکالر، انہوں نے ایک سٹوری سنائی ایک عورت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹر نے خود سٹوری سنائی اپنی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل نہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتے، کبھی مرد میں ہوتے ہیں کبھی عورت میں ہوتے ہیں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل ہیں نہیں ہیں، امپاسبل کیس ہے۔ تو بہت ڈپریشن میں گئیں، اور دوسری ڈپریشن یہ تھی کہ اب میاں آگے شادی کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے، عورت کے شوز میں آ کے سوچا جائے تو۔ اور ایسا ہی ہوا، میاں نے کہا کہ مجھے تو نسل بڑھانی ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے آگے شادی کر لی، اور ان کے ساتھ بھی تھی شادی، تو وہ اور ڈبل ڈپریشن میں گئی۔ ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے میری، دوسرا یہ کہ وہ میاں بھی اس کی توجہ اب دوسری وائف کی طرف ہوگی، اولاد بھی ہو گئی وہاں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ بیزی کیا اپنے آپ کو، خود بتاتا۔ انہوں نے اس کو ایک موقع لیا کہ چلو اولاد تو مجھے دی نہیں اللہ نے، تو میرے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے، تو چلو میں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ۔ قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، کافی اساتذہ وغیرہ سے، استاذہ وغیرہ سے پڑھا ہوگا قرآن، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے خود قرآن ٹیچر بن گئی، اور اس لیول کی بنی کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں قرآن پڑھانے لگی۔ اور وہ بوڑھی ہو گئیں جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی سنائی بڑھاپے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے، کیسے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ میری اولاد کی طرح ہیں، اور وہ میری اولاد سے بھی زیادہ سنسیئر ہے میرے ساتھ، میرے لیے گفٹس لاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے پیر دباتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے مجھے اولاد کی کمی وہاں سے پوری کر دی، میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں، اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن، وہ سمجھ لیں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا، وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے، قرآن یاد کریں، تجوید ٹھیک کریں، صورتیں یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں، پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں، باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے۔ اور سمجھیں قرآن پہ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن۔ ہی فوکسڈ آن بلیسنگز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگز پہ ہوتا تھا۔ اور بلیسنگز پہ فوکس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ، یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے، تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اپنے معاملات بہتر کرنے کے۔ اسی طرح الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا، کھانے کے بعد کی دعا، اس پہ بھی غور کریں، شکر کیا جا رہا ہے تو بلیسنگز پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ تو بلیسنگز کی لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ آپ لوگ کو پتا ہے انشاءاللہ بلیسنگز پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ کئی بار بات ہوئی۔ ہی ہیلپ ادرس، یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے سیڈنس سے نکلنے کا۔ جوائن سم آرگنائزیشن، والنٹیئر دیر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم، انشاءاللہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو، ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا، انوالو پیپل، انوالو ادرز انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا، کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے، اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ اور ہاں لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس، یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے، فارگیونیس ہیلز یو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی، تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا۔ وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معاف کیا، حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی، وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ، کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ، اور وہ آ رہی تھی، ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا. تو راستے میں شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا، وہ اونٹ پر بیٹھی تھی، اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا تم اگر یہاں سے نکلی. تو وہ ظاہر ہے عورت، آپ کو پتہ ہے، وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے، اور وہ گر گئیں کیمل سے، اور وہ حاملہ تھی، ان کو مس کیریج بھی ہو گیا. حضرت زینب کو مس کیریج بھی ہوا، گریں وہ، ان کو بہت چوٹ لگی، اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے، رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. الصمد کی ذات، الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of everyone، وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے، دوسروں کی ذات سے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ہوپ پڑھا تھا ہم نے. دیکھیں ہوپ میں 3 چیزیں آتی ہیں: گولز، ایجنسی، پاتھ ویز. یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. ہوپ از اے گول اورینٹیڈ، گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ in which the person utilizes pathways thinking and agency thinking. پہلی بات، کوئی گول بنا لیں اور وہ گول بڑا تگڑا ہو، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو پاتھ ویز بنایا کریں اس مسئلے کے، کہ میرے پاس کیا کیا سلوشن ہے، سلوشن 1، سلوشن 2، سلوشن 3، یہ پاتھ ویز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایجنسی، کہ آؤ اب اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پاتھ وے پہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ چلے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا بڑا ایک کامن مسئلہ ہے. اب آپ پاتھ ویز بنائیں بیٹھ کے کہ کیا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کے ابا کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اچھا ابا سے نہ ہو گئی، دوسرا کیا ہے، دوبارہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے، کسی سے سفارش کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی ہے، اگر آپ سمجھتے اتنا ورتھ اٹ ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ سے کہ اچھا رشتہ ہے، ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ وہ، تو یہ پاتھ ویز بنا رہے ہیں نا آپ، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو، جوتیاں پڑیں. تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائے. پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز. تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4، لیٹس ڈو دس، اور نتھنگ از ورکنگ، استخارہ بھی چل رہا ہے، پھر سمجھ جائے، پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا شوق ہے. ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ. اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر، تو اس کے پاتھ ویز بنائیں، کیسے اپلائی کریں، کیا کریں. نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ. تو یہ پریکٹس کیا کریں، اٹس اے گڈ تھنگ. اوکے، اس کے بعد اسلامک سائیکو تھراپی کی بات بھی کر لیتے ہیں جسٹ بیفور وی وائنڈ اپ دس ٹاپک. یہ جو اسلامک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یہ چند ایک چیزیں بتاتے ہیں کسی کو کاؤنسل کرنے کے حوالے سے، یا خود آپ اپنے آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں اس طرح سے. سائیکالوجی سے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا 4 جو پرسپیکٹو ہیں: ہیومنسٹک، سائیکو ڈائنامک، اور کوگنیٹو، اور چوتھا کون سا تھا، بیہیویئرسٹ. وہ آئی ہوپ آپ کو یاد ہوں گے. بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا انوائرمنٹ موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سائیکو ڈائنامک ہے کہ اپنے ٹراماز کو ہیل کر، ٹرائی ٹو ہیل یور ٹراماز، آسک اللہ ٹو ہیل یو، چائلڈہڈ ٹراماز واٹ ایور، یعنی ڈیپ چاہے. اسی طرح کوگنیٹو تھا، سوچ کو بدلے. چوتھا جو تھا ہیومنسٹک، وہ ہے کہ ول پاور اور اپنے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کو جگائے. تو یہ اب اسلامک سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ عقیدہ، بلیف سسٹم اینڈ ویلیو سسٹم، جس کو جاپنیز میں اکیگائی بھی کہتے ہیں، کہ لیونگ ود اے پرپس. دیکھیں اپنے بچوں کا عقیدہ اسٹرانگ بنائیں بچپن سے، تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی لاس آئے، ٹھوکر ملے، ریگریٹ آئے تو ان کا عقیدہ اسٹرانگ عقیدہ میں موٹی موٹی کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا تگڑا تعارف. ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، دیکھیں یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے بہت زیادہ،